والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز حاضرین اکرام، جمعہ کا دن ہے اور جمعہ مبارک کی بہت ساری برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے اور ہمیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے اس مبارک دن کی قدردانی اور جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے اسی حساب سے اللہ پہ ہمیں بھی یوم جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل فرشتوں کا بیان مکمل ہوا تھا. انشاءاللہ آج مختصراً کتابوں پر ایمان لانے کا بیان مکمل کرتے ہوئے جمعہ کے متعلق کچھ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. ایمان مفصل میں پہلا حصہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا بیان. دوسرا حصہ وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان. اور آج تیسرا حصہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان لانے کا بیان. کتابیں کیا چیز ہے؟ بہت سی کتابیں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائیں کتابوں کے ذریعے سے. اور وہ کتابیں کون سی تھی جو آسمان سے نازل ہوئی؟ کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ تو کل ہم نے فرشتوں کے بیان میں پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا کام ڈیوٹی یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے پاس اللہ کے احکامات کو، وحی کو پہنچانا. تو فرمایا گیا کہ ہر پیغمبر اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا فرمایا. اکثر انبیاء اکرام کو فرمایا کہ سب کی سب سچی اور برحق کتابیں ہیں. جس طرح ہمیں تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ و ایمان بھی رکھنا ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر نازل فرمائی ہے، ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. کسی ایک کتاب کے تعلق سے بھی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا، یہ ایمان کے حصے میں نہیں ہے. بلکہ ایمان ہمارا یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کے مطابق چلیں گے، لیکن قرآن پاک سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ تمام کتابیں برحق تھی، آسمانی تھی، اللہ کی طرف سے تھی. ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. لیکن اس کے اندر جو احکامات تھے، جو طور طریقے بیان کیے گئے تھے، اب ان احکامات کو منسوخ کر دیا گیا. اب ان کتابوں کے احکامات نہیں چلیں گے، بلکہ قیامت تک قرآن پاک کے اندر جو احکامات نازل کر دیے گئے انہی احکامات پر عمل کیا جائے گا. فرمایا کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں 104 ہیں، لیکن بلا تعین تعداد سب پر ایمان لانا چاہیے. یعنی 104 کتابیں مشہور ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی. اس میں کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح تعداد جس طریقے سے انبیاء و رسول کی ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کتابوں کے تعلق سے بھی یہی فرمایا گیا کہ صحیح کتنی کتابیں نازل ہوئی یہ بھی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ سب کتابوں میں یہ 4 کتابیں مشہور اور بڑی بڑی ہیں. کل ہم نے 4 فرشتوں کے نام بھی پڑھے تھے. فرشتوں کی تعداد بہت ساری ہے، لیکن ان میں سے 4 مشہور مقرب معزز فرشتے ہیں. تو اسی طریقے سے کتابیں مشہور ہیں کہ 104 ہے، لیکن ان 104 کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ بڑی بڑی عظمت والی 4 کتابیں ہیں جو 4 انبیاء اکرام پر نازل ہوئی. ان کتابوں کے نام بھی یاد رکھنا چاہیے اور کن نبیوں پر نازل ہوئی وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلی کتاب ہے توریت. اکثر لوگ تورات بولتے ہیں، صحیح جملہ ہے توریت. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 1 توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 4 کتابیں ہیں، اس کتابوں کے نام کو ایک اور مرتبہ ریپیٹ کرو تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن شریف سب کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اکمل و افضل و آخری نبی ہے، اسی طرح قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس وقت قرآن کے سوا دوسری کتابوں کا حکم باقی نہیں رہا۔ اب اگر کوئی بولے نیا فتنہ اٹھ کر نہیں، میں عیسائیوں کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، میں زبور کو بھی مانتا ہوں، میں زبور کے مطابق عمل کرا، میں انجیل کے مطابق عمل کرا، میں قرآن کے مطابق بھی عمل کرتا ہوں، تو ایسا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو ایمان والا ہوگا وہ یہ کہے گا پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی وہ آسمانی کتابیں مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی یہ بھی مانتے ہیں، لیکن حکم جو چلے گا، عمل جس پر کیا جائے گا وہ صرف قرآن پاک ہی ہوگا، کیونکہ پچھلی کتابیں جو نازل کی گئی اس میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، بدل دیا گیا، لیکن قرآن پاک جیسا حرف بحرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے، قیامت تک بھی ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ نہ کل اس کے اندر رتی برابر کوئی فرق آیا، نہ قیامت تک کوئی حرف بحرف یا رتی برابر کوئی فرق آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا، بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ویسے ہی قیامت تک باقی رہے گا۔ صرف اسی وجہ سے قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا۔ اب قرآن پاک جب اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل کیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک سے دوستی کریں، قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں آپ سے آج جمعہ کے دن یہ عرض کروں گا کہ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور جتنے حضرات یہ ویڈیو سنیں گے دیکھیں گے، ان تمام سے میں معروضہ یہ کروں گا کہ عادت اپنی بنا لے کہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھیں، ایک رکوع ایک صفحہ کم سے کم۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کتنے بھی زیادہ مصروف کیوں نہ ہو 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے، اگر آہستہ آہستہ پڑھنے آتا ہے تو، اور اگر آپ کی روانی اچھی ہے، اچھے انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو 2-3 منٹ کے اندر ایک صفحہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ قرآن پاک سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق جڑا رہے گا۔ مہینوں گزر جا رہے ہیں، ہفتوں گزر رہے ہیں، مہینوں بلکہ سالوں گزر رہے ہیں، اور جب تک بھی ہم کو قرآن پاک کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اللہ پاک اس قرآن کو زبان عطا فرماتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو زبان اللہ سے اگر بندہ تلاوت قرآن کا عادی تھا تو قرآن اللہ سے سفارش کرتا ہے کہ مولا یہ روزانہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے مولا میں تیرا کلام ہوں، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اور اگر بندہ تلاوت قرآن نہیں کرتا تھا، قرآن سے تعلق نہیں رکھتا تھا، تو قرآن اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ پروردگار اس نے زندگی میں کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، مجھ سے تعلق نہیں رکھا، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور جو قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، پھر اب قرآن پاک جو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا، اللہ کی طرف سے آیا، ہمارے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، تو ہم اس سے اپنا تعلق جوڑیں، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مختصر کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے آسان طریقے جو بزرگوں نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین۔ اگر آپ آج سے شروع کریں، سمجھو آپ اگر آدھے گھنٹے میں یاسین پڑھ لیں آپ
20 منٹ میں یاسین ختم ہو رہا آپ کا، تو آپ اگلے 5 دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا یاسین 10 منٹ میں ختم ہوگا. اگلے 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یاسین 5 منٹ میں ختم ہو جائے. یعنی قرآن پاک کی خصوصیت، اس کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھنا شروع کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ زبان پر قرآن کو آسان کر دے گا. خود بخود روانی آنا شروع ہو جائے، تعلق جڑ گیا، قرآن آسان ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو اس کا ذکر کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے. قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بے حساب برکتیں رحمتیں پانے والے بنے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتے ہیں. الف لام میم 3 حروف پڑھے اب 3 حروف کے کتنے نیکیاں ملے؟ 30 نیکیاں. اب اندازہ لگائے آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کتنے نیکیاں ملتے ہیں، اور پورا سورہ یاسین پڑھے تو کتنے نیکیاں ملے. بلکہ عادت ہونا چاہیے کہ صبح فجر میں بیدار ہونے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر میں جب موقع ملے سورہ رحمان کی تلاوت کریں. کاروبار وغیرہ چاہتے ہیں آپ اپنے دکان میں ہیں، آفس میں ہیں، کاروبار کی جگہ پر ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کی عادت بنائیں. آپ کے کاروبار میں، آپ کے جاب میں، آپ کے آفس میں، آپ کی ہر چیز میں برکت ہوگی. آپ اپنا پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ ارادہ ہے آپ کا اور حالت بھی ہے، بس خالی انتظار میں ہے، پوسٹ بڑھنے والا ہے، بڑھ جائے گا. سورہ رحمان کی عادت بنائیں، آپ تلاوت کریں ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے. پھر دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت سے میرے کو وہ کرسی ہونا نہیں ملا تو بولنا میرے کو. جو آپ کی خواہش ہے، آپ دن میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ درمیان میں وقت نکال کے تلاوت کرو، اور پھر اللہ سے بولو کہ اللہ اس کی برکت سے میرے کو وہ دے دے. آپ کو وہ ملتا ہی ملتا جو آپ چاہ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ سے کامیابی چاہتے ہیں، رحمان سورہ رحمان کی تلاوت کرو دن میں، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو ہر چیز کے لیے. کوئی بیمار شفا چاہتا ہے اس کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے الگ الگ بول کے وقت لمبا نہیں کرنا ہے. جو چیز آپ چاہتے ہیں سورہ رحمان کی دن میں 1 مرتبہ تلاوت کریں. یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا، سورۃ الملک. اس سے آپ کے گھر میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت روزانہ. اسی طریقے سے سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا. اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا برکتیں عطا فرماتا ہے. رزق میں برکتیں عطا ہوتی ہے، صحت میں برکتیں عطا ہوتی ہے، زندگی میں برکتیں، آخرت کے قبر کے عذاب سے بندہ بچتا ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت. ایک صحابی رسول کا آخری وقت آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے عیادت کے واسطے. صحت وغیرہ پوچھیں، دیکھیے آخری وقت ہے، کبھی بھی انتقال ہو سکتا. تو حضرت عثمان بڑی مالدار تھے. حضرت کیا کیے، ایک اشرفیوں کی تھیلی ان کو دی، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. ان کی بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں ان کی. تو صحابہ سے بولے مجھے نہیں چاہیے آپ کا ہدیہ، آپ کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بھائی تمہاری بیٹیوں کو کام آ جاتا، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں لینا چاہ رہے. تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کو کام آ جاتا. تو وہ صحابہ رسول نے کیا کہا کہ اے عثمان، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا ہے. جب سورہ واقعہ ان کے پاس موجود ہے تو اب دنیا کی کوئی چیز کی تو ضرورت نہیں. جس سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کے انتظامات فرماتا جائے گا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ. وہ پیسے آ رہے ہیں اور محبت سے، عقیدت سے، پوری دل کی گہرائیوں سے دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ رسول امت کو، قیامت تک آنے والے امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے بتانے کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا ہے. جب بھی کوئی ضرورت ہوگی یہ تلاوت کریں گے، اللہ پاک ان کو عطا فرمائے. ہم عادت بنائیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اور ہوا تو جمعہ کو جمعہ سورہ کہف کی ہم تلاوت کریں تاکہ اس کی بے انتہا برکتوں سے ہم مالا مال ہو. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہم کی توفیق اس باتوں پر ہم قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق عطا فرمائے. آمین. تو جمعہ کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کی تعلق سے
کیونکہ ہمارے کورس کے مطابق 40 دن بولے تو 5-6 دن میں آتے ہوں گے بڑی مشکل سے. تو اس میں کچھ خاص باتیں 1-2 منٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ جمعہ کی اہمیت اور اس کے مطابق ہم تیاری کر سکیں کہ جمعہ کے دن کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن چند اعمال کرے گا، چند اعمال اگر کوئی بندہ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے گا تو ہر قدم کے بدلے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ گھر سے نکلیں گے، دکان سے نکلیں گے اور مسجد کی طرف آئیں گے تو جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے ہر قدم کے بدلے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اچھا، مقبول حج اور عمرہ بولنے میں بڑا آسان ہے نا. مقبول کا مطلب ہوتا ہے قبول کیا ہوا، یعنی ایک ایسا عمل جس کو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی اس کا ثواب دے دیا گیا، اجر آپ کو ضرور مل گیا، آپ کو اس کا انعام مل گیا. اس کو کہتے ہیں مقبول. قبول کر لیا گیا، ہمارے نامے اعمال میں وہ نیکیاں جمع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مقبول. اب آپ اندازہ کریں عمرہ کرنا بولے تو کتنی بڑی بات ہے. کبھی گھومنے جانے والے صاحب سے ملاقات ہوئی، 95,000 روپے خرچہ ہے خالی جانے آنے کے پلین کے، وہاں کھانے کے 3 ٹائم، پھر اس کے علاوہ وہاں کے اخراجات الگ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. پھر وہاں پہ رہنا، عمرہ وغیرہ کرنا، عمرہ کر کے آئے بعد ہو گیا، عمرہ ہو گیا، قبول ہوا، اللہ کو معلوم. حج کو گئے، حج ادا کیے، کئی دن وہاں پر رہے، عبادت کرے، روئے، گڑ گڑائے، سب کرے، حج ادا ہو گئے، واپس آئے، ہو گیا حج، ہو گیا، قبول ہوا، اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم، بس اللہ قبول کر دے. ہر حاجی کے یہ الفاظ ہے. کوئی ایک عمرہ کرنے والا یا کوئی ایک حج کرنے والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا حج قبول ہو گیا یا میرا عمرہ قبول ہو گیا. کوئی ایک سنگل بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے، ان کا فیض ہے، ان کی نسبت کی برکت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جو عمرہ قبول ہو گیا، جو حج قبول ہو گیا، اس کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا. وہ 2 ہے. ایک تو ہے اشراق کی نماز. اشراق کی نماز ہم پڑھنے 2 رکعت، کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ اکبر، مرنے کے بعد معلوم ہوتا. آخرت میں جب نیکیاں ہمارے سامنے آئیں گی نا، جب پتا چلے گا کہ ہم کیا چیز کر کے گئے. تو اس میں سے ایک عمل جمعہ کے دن کا ہے. جمعہ کے دن چند اعمال کرنا ہے تو ان کو یہ اجر و ثواب دیا جائے گا. کہ وہ کون سے عمل ہے؟ جمعہ کے دن دوسرے دنوں سے کے مقابلے میں تھوڑا پہلے اٹھنا. یعنی مثال کے طور پہ روزانہ 5:30 کو اٹھ رہے ہیں یا 5:45 کو اٹھ رہے ہیں تو جمعہ کے دن 5:30 کو اٹھنا، 5:15 کو اٹھنا. دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن صبح میں تھوڑا پہلے اٹھنا. پھر اس کے علاوہ بتایا گیا غسل کرنا. جمعہ کے دن غسل کرنا حضور نے فرمایا اپنے اوپر لازم کر لو. ایک اور حدیث میں فرمایا مسواک بھی اپنے اوپر لازم کر لو. غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا. اس کے علاوہ فرمایا کہ مسجد پیدل جانا، مسجد چل جانا، جتنی جلدی ہو سکے مسجد کو جانا. اور مسجد کیسے جانا؟ پیدل. اگر مسجد قریب میں ہے تو آپ بولیں گے مصعب آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں اور پیدل آؤ نہیں آئے بھائی، آپ کو پہلے بنانے والا وہاں سے نکل کے یہاں پہ آ کر پھر کمیٹی والوں کو خطبہ دینے بیٹھنا پڑتا. کیوں؟ اگر ڈسٹینس مسجد کے قریب ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اور آپ کی صحت وقت اجازت دے رہی ہے کہ آپ سکون سے پیدل چل کے آ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی گاڑی لے کے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل ہی آنا چاہیے. یہ ہمارے آقا کی سنت اور حکم ہے. مسجد چل جانا، مسجد پیدل جانا، اور فرمایا امام کے قریب بیٹھنا. امام نماز پڑھانے والے کے قریب بیٹھنا. خطبہ غور سے سننا، کوئی بیکار کام نہ کرنا. مثال کے طور پر خطبہ چل رہا، وہ تاغے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کام لائٹر کھول رہے ہیں، کھانا کھول رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ غلطی ہے. خطبہ کا مطلب ہے کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں. ایک آسان بات سمجھانے کے لیے فقہاء کرام نے کہا خطبے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حالت کی طرح، یعنی خطبہ نماز کی طرح. جس طرح ہم نماز میں کوئی حرکت کر سکتے ہیں،
میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے کھٹا کھول رہے بند کر رہے، مسلم کو تم آگے آؤ آگے، اس کی نماز ہوگی۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس طرح نماز کے اندر آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جاؤ۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی دوسرا بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا، یہ بھی منع کر دیا گیا۔ تو خطبہ غور سے سننا، کوئی دوسرا کام نہ کرنا، بس یہ کام ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ کام، یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آج جمعہ ہے، اس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا، میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی جلدی آ جاؤں، پہلے آنے کی کوشش کروں مسجد میں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا کل پڑھے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت سر ڈھانپ کے جانا ہے، بایاں قدم پہلے رکھنا ہے، الٹا پیر۔ اچھی جگہ جا رہے ہیں تو سیدھا قدم سیدھا ہاتھ، اچھی چیز پکڑ رہے ہیں سیدھا ہاتھ، اچھی جگہ جا رہے ہیں سیدھا پیر، بری جگہ جا رہے ہیں بیت الخلاء بایاں پیر، بازار میں جا رہے ہیں بایاں پیر، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر اچھی جگہ باہر بری جگہ، باہر قدم گھر سے رکھ رہے ہیں بایاں پیر رکھیں۔ ہمارے نبی کی سنت یہی ہے، تو اچھی جگہ اچھا کام کرے تو سیدھی جانب سے کرے، بری جگہ یا برا کام ہو تو بائیں طرف سے کرے۔ بیت الخلاء میں بائیں پیر رکھ کر جائے اور دل میں دعا پڑھ کر جائے، اور جتنی دیر رہے کوشش کرے جلدی نکل جائے۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے سوال بھی کرے، وہ صاحب بیت الخلاء میں فون لے کے جا سکتے کیا؟ کینڈی کرش کھیل سکتے کیا؟ ارے بابا کھیلنے کی جگہ ہے، گندگی جگہ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں اگر کوئی بندہ بات کرے گا اس کا ذہن کمزور ہو جائے گا، بیت الخلاء میں اگر کوئی تھوکے گا اس کا ذہن کمزور ہو جائے گا، دماغ، ذہن کو تو دماغ بھیجا۔ تو فرمایا کہ جو بیت الخلاء میں کچھ بھی کھائے گا اس کا بھی دماغ کمزور ہو جائے گا، اگر کوئی کچھ پیے گا اس کا بھی دماغ کمزور ہو جائے گا۔ اب دماغ کمزور ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی، بھولنے کی، میموری لاس، دماغ خالی ہونا شروع ہو جائے گا، بھول جائے گا، اچھا یہ رکھا تھا میں، وہ رکھا تھا، یہ رکھا تھا، یہ چیزیں شروع۔ تو بیت الخلاء میں جانے کا مطلب یہ کہ یہ گندی جگہ ہے اور میری جسم کی گندگی کو دور کرنا ہے، فوری کر کے باہر آ جاؤ، اس میں ٹائم پاس یا وقت گزاری ہرگز بھی نہیں ہوا۔ بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا، بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، فونا بھی اٹھا رہتے ہیں، اس کو شکل ایسے بھی نہیں، اس کی اخلاقی طور پر منع ہے اور حکمت کی طور پر بھی منع ہے، طبی طور پر بھی منع ہے۔ ہمارے جسمانی نقصانات ہیں، صحت کے نقصانات ہیں اس معاملے میں، تو بیت الخلاء جائیں تو اس طریقے سے عمل کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے واپس ہو جائے۔ جب فارغ ہو جائیں آپ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہیں پر بھی بیت الخلاء جائے، گھر میں ہو یا باہر، تو خاص طور پر پہلے جو جگہ پر ہم کو ٹوائلٹ کرنا ہے وہاں پر تھوڑا پانی ڈال کے صاف کر لینا، اس کے بعد کرنا۔ یہ یورین انفیکشن کے جتنے انفیکشن ہوتے ہیں یورین کے، اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پانی نہیں بہا کے ڈائریکٹ اگر ہم یورین کریں پاس کریں گے تو اس سے انفیکشن ہونے کے، ایک دوسرے کے انفیکشن آتے ہیں۔ تو پہلے پانی بہانا، اس کے بعد یوز کرنا، اور جیسے فارغ ہو جائے تو جلد سے جلد باہر نکلنا، صفائی کا پورا اہتمام کرنا اور دعا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اذھب عنی الاذی، کہ میرے اندر سے تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما دیا، ایذا دینے والی، یعنی گندگی جسم میں اچھی چیز ہے۔ 2 دن پہ ٹوائلٹ ہو گیا تو پریشان ہوتے لوگ، یعنی وقت پہ ٹوائلٹ آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اجابتیں آنا، جسم پیٹ صاف ہونا، یہ بھی نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے میرے جسم سے ایذا، تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی، مجھے سکون عطا فرمایا۔ تو عادت بنائے اس چیز کی، جب داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. یا کو تھوڑا کھینچنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کوشش کریں اور فکر کرتے جائیں اور جس طرح آواز الفاظ سن رہے ہیں اسی طرح ریپیٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ خود بخود ہمارے تلفظ سدھرنا شروع ہو جائیں گے, ادائیگی بھی اچھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد میں سنوں گا بھی انشاءاللہ. لوگوں سے گزارش کروں گا آپ سنائیں گے مائک بھی دے دیں, مائک کے ذریعے سے سنیں گے. سورہ فاتحہ جیسا ختم ہوا اس دن سنیں گے, ایک دوسرے کی ہمت آتی. اور جو خوشی سے سناتے ہو رہے ہیں ان سے سنیں گے, زبردستی نہیں کریں گے. سنا ہونا ہے دوسرے دن, ٹھیک ہے. دوسرے آپ لوگ تیاری کریے, ریپیٹ کریے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار جیسا دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ دن بھر ریپیٹ کرتے جاؤ. سورہ فاتحہ کی 4 آیتیں ہم پڑھے, 4 آیتیں روزانہ دن میں ریپیٹ کرو. آپ کوئی چیز کی آپ کو جنون چڑھا نہ بولتے نا سر, جنون آپ جب آتا سنو, ریکارڈنگ کر کے سنو, آپ پڑھ کے دیکھو. سمجھ میں نہیں آیا تو فون کر کے پوچھو, آپ امام سب سے پوچھو کیسا کرنا ہے. آپ مشق کرو, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر انداز سے ہوگا. جمعہ کی تیاری کریں اور اشراق کی نماز ادا کریں اور اپنے لیے تمام امت کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم.